حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اسے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت انسان کو مغرور بنا دیتی ہے۔ دنیا میں دو کام بہت مشکل ہیں، ایک اس کے ساتھ رہنا جس سے محبت نہ ہو، دوسرا اس کے بغیر رہنا جس سے محبت ہو۔ اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن اپنا، کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کاندھا نہیں دیتا۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہونا، کیونکہ آپ نے اپنا حساب رب کو دینا ہے، ان لوگوں کو نہیں۔ تم کسی کا کچھ مت بگاڑو اور اللہ تعالیٰ تمہارا کچھ کبھی بگڑنے نہیں دے گا۔ اچھے وقت سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو، کیونکہ ایک اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہوں، نفرت ان سے کرو جو بھلانا جانتے ہوں، اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہوں۔ جتنی بھی بڑی مشکل کیوں نہ ہو، جتنا بھی بڑا امتحان کیوں نہ ہو، گھر سے نکلتے وقت ایک روٹی کا نوالا نمک کے ساتھ کھا کے نکلو، ممکن ہے نہیں کہ گھر مایوس ہو کے لوٹو۔ اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح جب حالات سخت ہو جائیں تو جان لیجئے کہ آسانی آنے والی ہے۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جو نماز عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبر کی سختی، موت کی تلخی اور جہنم کی گرمی سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان نہ ہوا کریں، بلکہ فخر کرنا کہ اسے اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ تم ہو۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کہ کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ نماز کو مت چھوڑنا، زندگی ساری برکت اسی میں ہے، اور اپنی نظر کی حفاظت کرنا، کیونکہ گناہوں کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ پاک سے مدد کا منتظر رہے۔ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے در پہ افسوس کی بجائے تمہارے صبر پہ رشک کریں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا عرش تک جائے اور قبول ہو جائے تو سب سے پہلے اپنے ملک اور والدین کے لیے دعا مانگو۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ اگر وہ تمہیں نہ ملے جسے تم چاہتے ہو تو سمجھ لینا کہ کسی اور نے تمہیں اپنے لیے مانگا ہے۔
لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ دعائیں وہ پھول ہیں جو زندگی میں پریشانی میں آسانی اور کامیابی کی خوشبو بکھیرتی ہیں۔ لوگ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، اس لیے ان سے ہمیشہ کے لیے ناراض نہ ہوا کریں۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ وہی میرا رب ہے اور وہی میرا سب ہے۔ اچھا رشتہ گلاب کی طرح ہوتا ہے جسے ہم توڑ بھی نہیں سکتے اور چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ توڑ لیا تو مرجھا جائے گا اور اگر چھوڑ دیا تو کوئی اور لے جائے گا۔ رشتے اور تعلق ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں، محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ قدر اور وقت بھی کمال کے ہوتے ہیں۔ جس کی قدر کرو وہ وقت نہیں دیتا اور جس کو وقت دو وہ قدر نہیں کرتا۔ زندگی میں بس اتنی دعا اور مانگ لینا کہ کوئی گھر ماں کے بغیر نہ ہو اور کوئی ماں گھر کے بغیر نہ ہو۔ اچھے رشتے اور زندگی کے ہم سفر جب بھی ناراض ہوں تو انہیں منا لینا چاہیے، کیونکہ جب بھی تسبیح ٹوٹتی ہے تو اس کے دانے چن لیے جاتے ہیں۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول اپنائیں۔ روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں اور کچھ برا بھول جائیں۔ اپنی سوچ کو مثبت کیجیے۔ دنیا آپ کو کیا نام دیتی ہے اس کے بارے میں نہ سوچیں، کیونکہ دنیا صرف کہنے کی طاقت رکھتی ہے، کرنے کی نہیں۔ سمجھداری کی باتیں صرف دو لوگ ہی کرتے ہیں، وہ جن کی عمر زیادہ ہو اور وہ جس نے بہت کم عمر میں برا وقت دیکھا ہو۔ دنیا کی خوبصورت حقیقتیں آنکھوں سے نہیں دل سے محسوس کی جاتی ہیں۔ بس پھر جب میں نے دل سے خوبصورت حقیقت کو محسوس کرنا چاہا تو میں نے اپنے رب سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں پایا۔ مضبوط تو وہ ہے جو رونے کے بعد اپنے آپ کو خود سمجھائے کہ اللہ تعالیٰ ہے نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حسرتیں اور کچھ ہیں، وقت کی التجا کچھ اور ہے۔ کون جی سکا اپنی زندگی مرضی سے، دل چاہتا کچھ اور ہے ہوتا کچھ اور ہے۔ مومن صرف اپنی ذات میں نہیں جیتا، ایک طرف وہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے اور دوسری طرف بندوں کی خیر خواہی کرتا ہے۔ حالات کیسے بھی ہوں، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کوئی شخص کسی کے جذبات کے ساتھ کھیل کر خود کو تیز ترین سمجھتا ہے تو وہ تیز ترین نہیں بلکہ گھٹیا ترین انسان ہے۔ جو اچھا لگے اسے غور سے مت دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اس میں کوئی برائی نظر آ جائے، اور جو برا لگے اسے غور سے دیکھیں، شاید کوئی اچھائی نظر آ جائے۔ دوسروں کو چھوٹا گھٹیا نیچ ثابت کرنے سے آج تک کوئی عظیم نہیں بن سکا۔ کسی کا پردہ رکھنے میں ہی عظمت ہے۔ لوگ کبھی نہیں بدلتے، دراصل ان کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے یا پھر انہیں کچھ اور انٹرسٹنگ مل جاتا ہے۔ یادیں ہمیشہ خاص ہوتی ہیں، کبھی روتے ہوئے دنوں کو یاد کر کے ہنستے ہیں اور کبھی ہنسنے کے دنوں کو یاد کر کے روتے ہیں، یہی زندگی ہے۔ ایک فارسی شاعر کے شعر کا مفہوم یہ ہے: اگر تم پرندے پالنا چاہتے ہو تو پنجرہ خریدنے کی بجائے باغ اگاؤ، پرندے خود آ کر تمہیں گیت سنائیں گے۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے، کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی
اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ میری پسند، مجھے کالا رنگ بہت پسند ہے، اور بوڑھے پیڑ، پرانی حویلیاں، سردیوں کی راتیں، سارا دن کی بارش، دسمبر کا آخری تاریخ، ادھورے خواب، ادھوری کہانیاں، چائے کا کپ، خاموشی، زر پتے، برف باری اور کاغذ کی کشتیاں۔ اور آخر میں انسان کو یہ احساس ہو ہی جاتا ہے کہ جتنا بھی کسی کے پیچھے بھاگو اتنی ہی اپنی قدر کھوتے جاؤ گے۔ راستہ بدل لینا چاہیے جب آنکھوں کے پیچھے نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا ہوا لہجہ کوئی نہ سمجھ سکے۔ تعلقات جدید انسان کی سب سے خطرناک ایجاد عارضی تعلقات ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ وزن انسان کی اپنی سوچ کا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی جو لوگ ہمیں بے وقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں، دراصل ہم ان کی ہوشیاریوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ بے شک خود کو کسی کا عادی نہ بنائیں کہ آپ کی خوشیاں اس کی فرصتوں اور موڈگی کا محتاج ہو کر ہی رہ جائیں۔ اچھے وقت کی ایک خامی ہے کہ جلد ہی گزر جاتا ہے، اور برے وقت کی اچھی بات یہ ہے کہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ مقدر تب بدلتا ہے جب تم اللہ پاک کے فیصلوں پر شکوہ نہیں کرتے۔ دنیا میں دو کام بہت مشکل ہیں، ایک اس کے ساتھ رہنا جس سے محبت ہو، دوسرا اس کے بغیر رہنا جس سے محبت نہ ہو۔ بہترین انسان اعمال سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی جاتی ہیں۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ دنیا کمزور ہے، لیکن دنیا بنانے والا کمزور نہیں۔ اپنی اہمیت جاننے کے بعد بھی کسی کے ساتھ لٹکے رہنا حماقت اور بے عزتی کا باعث ہے۔ دل کو مضبوط کرو اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں بیٹھے نہ رہو۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگیں تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ دھوکہ بہت وفادار ہوتا ہے، آپ جس مرضی کو دیں لوٹ کر آپ کے پاس ہی آتا ہے۔ جھوٹ جلد اس لیے بک جاتا ہے کیونکہ سچ خریدنے کی اوقات کسی کی نہیں ہوتی۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرا رب کا وعدہ ہے۔ رب سے مانگا کرو، وہ بنا احسان کیے جھولیاں بھر دیتا ہے۔ دوسروں کے پردے رکھنا سیکھیے، ان کے عیبوں پر نظر مت رکھیے، کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مکھی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ میری غربت کو دیکھ کر راستہ نہ بدل، میں دل کا بادشاہ ہوں، پر مقدر تو خدا لکھتا ہے۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدرے اور بد مزاج رہیں تب رہنے کی بہترین جگہ حدود ہے۔ اپنا تو تعلق اس ذات سے ہے جو کسی در پر جھکنے نہیں دیتی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نرم مزاج بنا دیتے ہیں۔ انسانوں سے محبت کرو، یہی اللہ تعالیٰ سے محبت کا ذریعہ ہے۔ پیاری باتیں، وقت، اعتبار اور عزت ایسے پرندے ہیں
جو اڑ جائیں تو واپس نہیں آتے۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں لوگوں کے ساتھ اچھا کرو، اچھائی یہ بھی ہے کہ کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کرو۔ کوئی آپ کو سیراب نہ بھی کرے تو کھلنا سیکھو، اپنے لیے خود ہی مالی، خود ہی پانی اور خود ہی پانی کا چشمہ بھی بنو۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں۔ آپ کے پیچھے بات کرنے والے دراصل آپ سے بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ وقت ثابت کر ہی دیتا ہے کہ خدا کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ خود کو صحیح ثابت کرنا بہت مشکل ہے اور غلط ثابت ہونے کے لیے ایک غلط فہمی ہی کافی ہے۔ تعلقات کی بنیاد احساس ہے اور احساس ہمیشہ وہی کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ بہت پریشان ہوں لیکن مطمئن ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے۔ زندگی کے کچھ سچ آنسو جتا دیتے ہیں درد کیسا ہے، بے رخی بتا دیتی ہے ہمدرد کیسا ہے، گھمنڈ بتا دیتا ہے کتنا پیسہ ہے، تمیز بتا دیتی ہے خاندان کیسا ہے، باتیں بتا دیتی ہیں انسان کیسا ہے، بحث بتا دیتی ہے بے وقوف کتنا ہے، ٹھوکر بتا دیتی ہے دھیان کتنا ہے، اور تقدیر اللہ تعالیٰ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ تم یقین تو رکھو وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ خدا ایسا نمازی بنا دے کہ نماز پڑھے بغیر گزارا نہ ہو۔ بات صرف احساس کی ہے، کسی کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔ زندگی میں اپنا پن تو ہر کوئی دکھاتا ہے مگر اپنا کون ہے یہ وقت بتاتا ہے۔ وقت تو انسان کی شکل تک بدل دیتا ہے، رشتوں کا بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں۔